السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی نظر ثانی کیس کی سپریم کورٹ میں سماعتیں جاری ہیں۔ آج بھی سماعت ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے شکوہ کیا ہے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 2 سال سے رگڑا دیا جا رہا ہے اور میرے ساتھی ججز کی وجہ سے یہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، گلا شکوہ کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج۔ پھر جو سیرینہ فائز عیسیٰ ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ، انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے صدر مملکت کو۔ وہ اس سماعت سے تو ہٹ کر ہے، الگ ہے، لیکن اس کا بھی ذکر ضرور کریں گے۔ ابراہیم کنبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ ابراہیم کنبر صاحب سے اپڈیٹ ہم وقتاً فوقتاً لیتے رہتے ہیں۔ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں IKNN کے نام سے۔ مجھے نام لینا تھوڑا سوچنا پڑتا ہے، IKNN مشکل نام رکھا ہے۔ ابراہیم کنبر TV رکھتے سیدھا سیدھا تو اچھا تھا۔ ابراہیم صاحب، ویلکم ٹو شو۔ مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ یہ IKNN میرے نام سے منسوب ہے، اس کو آپ بڑا ہو کے پھر ابراہیم کنبر کر دوں گا۔ ہاں، یا چینل بڑا ہو یا میں بڑا ہوں، کوشش کریں جلدی بڑا ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کنبر صاحب، کیا ہوا آج؟ یہ شاکر صاحب، تھینک یو ویری مچ، اور آپ کے ناظرین کا بھی بڑا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں، آپ کے نیگیٹو کمنٹس آپ کے خلاف نہیں آتے۔ مہربانی۔ ہاں، شاکر صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس تو سپریم کورٹ میں چل ہی رہا ہے، اور جیسا کہ ہم آپ کے ناظرین کو بتاتے رہتے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، کبھی ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بینچ میں قاضی صاحب کی جو ججوں کی جو اکثریت ہے وہ قاضی صاحب کی حمایت میں آ گئی ہے، اب قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ آئے گا اور یہ نظر ثانی پٹیشن منظور ہو جائے گی، لیکن اگلے ہی لمحے پھر ہمیں وہ جو سچ، جو کڑوا سچ ہے عدلیہ کے حوالے سے، اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہمیں وہ چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ یار اس عدالت سے آپ کس طرح توقع رکھیں گے کہ ایک ایسے بندے کے ساتھ کھڑی ہو جائے جو بندہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی اور آئین کی حکمرانی، آئین کی سپرمیسی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا رہا ہو، اور جو اپنے ججوں کے حوالے سے بھی کرسٹل اینڈ کلیئر ہو، اور جو آئین کے محافظوں اور آئین توڑنے والوں سب کے نام انگلیوں پہ نہ فقط جانتا ہے لیکن وہ بتا بھی سکتا ہے اور کہیں بھی بتا دیتا ہے، پھر بینچ میں ہو یا بار میں ہو۔ اور جو ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پہ مکمل طور پہ اس کی عملداری پہ یقین رکھتا ہو اور اس کا پابند ہو۔ آپ نے کبھی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، جیسا کہ جسٹس ثاقب نثار کرتے تھے، بیپر دیتے تھے یا TV میں آ جاتے تھے ٹیلی فون پہ، یا اپنے چیف جسٹس کے دوران کئی مرتبہ وہ فون ہوا اس سے بات کر، جسٹس قاضی صاحب نے کبھی میڈیا سے بات نہیں کی۔ وہ ڈیم فنڈ والا نا؟ ہاں، ڈیم بابا۔ وہ کدھر گئے ڈیم فنڈ؟ وہ تاریخ کے کچرے دان میں چلے گئے۔ نہیں، وہ پیسے کدھر گئے؟ پیسے بھی کچرے دان میں چلے گئے۔ اچھا، تو مطلب کہنے کا مقصد یہ قاضی صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ جو کیس چلا رہے ہیں جسٹس عمرتا بندیال، وہ بھی تھوڑے ثاقب نثار جیسے ہی ہیں، کوئی مطلب ان سے کوئی اچھی خاصی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یار جج مطلب وہ ایسا وزڈم اس کا ہو کہ ایک تو پوری تاریخ، پوری دنیا، انٹرنیشنل اس کے آگے ہو، یہ پتہ نہیں کہاں سے، بہرحال چھوڑیں، یہ ہمارا موضوع نہیں۔ تو جسٹس صاحب کے حوالے سے روز نئی نئی باتیں آ جاتی ہیں نا، اور ان باتوں سے لگتا ہے کہ انہوں نے طے کر دیا ہے۔ جو ججز آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان کی مینٹل لیول کا اندازہ ہو جاتا ہے نا۔ ایگزیکٹلی یہی بات، زبردست، بالکل۔ بس باقی ہم بات کریں نہ لیول کریں، کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اگر معزز جج قابل دوران سماعت آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی مینٹل اپروچ کا، لیول کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے عام آدمی کو۔ اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کہاں جا رہا ہے، یہ درخواست کا اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ بھائی اختلاف تو رکھا جا سکتا ہے لیکن لڑائی یار۔ ہاں، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ جس مطلب جن ججوں کو اپنے سینئر کے کا وہ احترام یا وہ نہ ہو تو پھر تو آپ اچھا چلیں آگے بڑھیں۔ پھر مطلب یہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف، لیکن پھر غور جب ہم کرتے ہیں کہ یار اگر درخواست کو کرنا ہے، منظوری کرنا ہے، یعنی قاضی صاحب کی آواز
کو تسلیم کرنا ہے، ان کے سچ کو تسلیم کرنا ہے، ان کے دلائل کو تسلیم کرنا ہے، یا حامد خان جیسے بڑے نام وہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے سارا کیس کھول کے پیش کر رہے ہیں. جسٹ منیر ملک جیسے شخص جو ہیں جو جن کو قانون اور آئین انگلیوں پہ یاد ہے، وہ آپ کے سامنے اتنی محنت سے کیس بنا. اگر آپ کا فیصلہ ہی کہیں سے اور سے آ رہا ہے، آپ کا مطلب وہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اس کو چیف جسٹس نہیں کرنا، قاضی صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنانا، یہ بنا دیں گے تو ان کی وجہ سے کئی غیر جمہوری جو آمریتی ذہن، غیر سیاسی لیکن قبضہ گیری ذہن جو ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے، جیسے پہلے بھی سپریم کورٹ تو کسی نہ کسی شکل میں اب بھی کر رہی ہے. تو آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں بھی تھوڑا ان ایزی چیزیں تھیں، ڈس اپوائنٹڈ ہوتی ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ یار ہم اس دیش کے اس ملک کے باسی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں اس کوئی طریقہ کار سے ملک چلے، کانسٹیٹیوشن جو ملک کے لیے ہے اس کے مطابق چلے، جو جس کا جو چیز حلف اٹھاتا ہے اس کی پاسداری کرتا رہے. تو آج جو باتیں ہوئیں تو ان سے مجھے جو اندازہ یہ لگا کہ یہ کیس کو بالکل نیا رخ دے رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ صدارتی ریفرنس آیا وہ تو اڑ گیا نا، ختم ہو گیا نا. جب صدارتی ریفرنس ختم ہو گیا، اب بات یہاں پہ آ کے رکی ہے کہ اس صدارتی ریفرنس سے 4-5 الگ الگ کیسز کھل گئے ہیں نا. ایگزیکٹلی جو ان کے ایف بی آر کا کیس الگ کھل گیا، نظر ثانی کیس الگ کھل گیا، صحیح اس طرح مطلب 3-4 کیسز اب مطلب آپ نے سپریم کورٹ کے اس جج، یعنی سپریم کورٹ کے اس جج جس کے حوالے سے صدارتی ریفرنس بچے دے رہا ہے، بچے دیتے جا رہا ہے. ایسے ہی بالکل اس طرح بالکل یہ رائٹ ہے، مطلب یہ پبلک کو سمجھانے کے لیے صدارتی ریفرنس بچے دے رہا ہے. اور جو پہلا بچہ یا اس صدارتی ریفرنس کا جو پہلا نتیجہ جو حکومت سے لینا چاہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، وہ اب سپریم کورٹ کے متھے لگ گئی ہے. وہ مطلب اب وہ سپریم کورٹ سے وہ نتائج لے، کیونکہ گورنمنٹ والا تو معاملہ چلا گیا نا، صدارتی ریفرنس چلا گیا. لیکن اب بھی اگر ججز یا سپریم کورٹ چاہے کہ نہیں اس میں سے ایک بچہ 2 بچے نکال کے بڑے کرنے، اس بندے کو ہٹانا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ 2 دن پہلے فیصلہ آنا تھا نظر ثانی کیس کا، لیکن ایسی لڑائی کر کے ایسا رخ دے دیا کہ مطلب اب نئے سرے سے لگ رہا ہے کہ کام شروع ہونے والا ہے. جس وفاقی حکومت نے نظر ثانی پٹیشن نہیں کی، اس وفاقی حکومت کا نمائندہ 4 دن سے بات کر رہا ہے. اس کو اگر کوئی جج بیٹھنے کو کہتا ہے کہ اختصار کا کہتا ہے تو اس سے دوسرے جج لڑ پڑتے ہیں. اب نوبت یہ آ گئی ہے نا، اب وہ لاڈلا بچہ آ گیا، سرکار کے وکیل کو نہ اب وہ لاڈلا مطلب بن گیا. ججوں کا لاڈلا کون ہے؟ ججوں کا لاڈلا جسٹس اس کا دشمن ہے قاضی فائز. جسٹس قاضی فائز سے دشمنی لی ہوئی ہے. اور لاڈلا کون ہے؟ وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے 18 گریڈ کا، عامر رحمان 19 گریڈ کا، عامر رحمان 19 گریڈ کا یا جتنے بھی کا بھی ہے، لیکن وہ ججوں کا لاڈلا بن گیا. اس کو کہتے ہیں آنکھ کا تارا، بلو آئیڈ بوائے، آپ بولتے رہیں. اب ان کی نہ نظر ثانی پٹیشن نہ کچھ، تو قاضی صاحب نے ان کو روکا بھی تھا. قاضی صاحب 2-3 مرتبہ قاضی صاحب نے سیدھی بات کی کہ یہ ہاں آج جسٹس منصور جو علی شاہ ہیں، نائس ڈیسنٹ، کچھ چیز جو اچھا ہوتا ہے اس کو بندہ اچھا بھی کہے نا. وہ سافٹ اسپوکن اور کیا اس کو کہتے ہیں، سافٹ قسم کا، دھیمے مزاج، پولائٹ، اپنے وہ نفیس قسم کے، حقیقی نفیس لوگ نہیں، وہ حقیقی نفیس جو. تو انہوں نے کہا کہ آپ حکومت نے جو کیس فائل کیا تھا وہ تو ریجیکٹ ہو گیا، یعنی صدارتی ریفرنس، حکومت اس کے خلاف نظر ثانی کی پٹیشن بھی نہیں لے کے آئی، تو آپ کو ہم کیوں سنیں؟ پہلی بات یہ بتائیں، کیوں سنیں؟ کیوں؟ اچھا بس یہی کر سکتا ہے جس کی اکثریت نہ ہو یا اقلیتی جو موقف رکھتا ہے تو اس پہ وہ چپ ہو گئے. تو یہ برحال اچھا، اس میں اب سپریم کورٹ یہ کرنے جا رہی ہے کہ جو ایف بی آر کی رپورٹ انہوں نے جو مطلب جس طرح پی آر اے میں ہم اقلیت میں ہو گئے ہیں اس پہ ویورز نو کمنٹس اس پہ بات کریں گے. یہ ہماری اپنی صحافتی ہے معاملہ. اچھا تو پھر میں وہاں پہ پھر جج بن جاؤں گا. اچھا آپ بھلے قاضی بنے، پھر میں جج بن جاؤں گا. تو اچھا اس میں پھر نیا یہ کٹا کھلا نا کہ صدارتی ریفرنس چلا گیا. اب باقی 7 ججوں نے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیا. چلو ایف بی آر کو بھیجا، ایف بی آر کے خلاف نظر ثانی پٹیشن آ گئی.
نظر ثانی پٹیشن میں ایسے دلائل آ گئے ہیں کہ وہ کچھ جج اس کے قائل ہو گئے ہیں، لیکن اب جسٹس عمر عطا بندیال یا جسٹس سجاد علی شاہ یا جسٹس منیب اختر جیسے جج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بندہ اب آیا ہے تو یہاں سے جانے نہ پائے. تو اس میں اب ایسی چیزیں نکال رہے ہیں جو صدارتی ریفرنس کا بھی مینڈیٹ نہیں تھا، جو سپریم کورٹ کے اس 7 رکنی جو ججوں کا فیصلہ تھا اس کا بھی مینڈیٹ نہیں تھا. مثال طور FBI کو رپورٹ دینی تھی جوڈیشل کاؤنسل کو، ٹھیک ہے. اب اس رپورٹ کے کچھ نکات وہ انڈر ڈسکشن ہو رہے ہیں فل کورٹ بینچ میں، مطلب وہ نہیں ہو سکتے نا. وہ رپورٹ آئی ہے جوڈیشل کاؤنسل کے بعد، اس پہ فیصلہ جوڈیشل کاؤنسل نے کرنا ہے. آپ کے پاس کیا ہے پٹیشن؟ پہلی بات یہ کہ اس فل کورٹ کے پاس پٹیشن جسٹس قاضی کی یہ ہے کہ بھئی آپ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ غلط ہے. وہ غلط کیوں ہے؟ یہ غلط، نقطہ غلط، یہ نقطہ غلط، یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن، یہ آئین کی وائلیشن، یہ ہے نا. بس نظر ثانی کا مینڈیٹ بالکل محدود ہوتا ہے، اس میں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ دیا وہ غلط تھا یا درست تھا، یا اس میں غلطی کیا تھی. اور اس جو انہوں نے فیصلہ دیا اس میں ایک نہیں 10 غلطیاں تھیں جو جسٹس قاضی صاحب اور حامد علی خان گنوا چکے ہیں. اچھا، اب اگر بینچ کا سربراہ یہ سمجھے کہ یار یہ جو انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک کر رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے میں تو ان کی بات نہ مانوں لیکن باقی جج ہیں وہ ہو سکتا ہے مان بھی جائیں اور میں اکیلا رہ جاؤں، تو پھر یہ سچویشن پیسہ پیدا ہو جائے کہ نہیں اب نیا کٹا کھولنا ہے. اب اس فیصلے سے بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو FBI کی رپورٹ آئی ہے اس کی جو فلاں جو انہوں نے ایشوز ڈسکس کیے ہیں اس پہ آپ اپنا موقف دیں. قاضی صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے بھی پوچھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایسا کوئی ہمیں مواد دیں کہ اس کو بنیاد بنا کر، مثال طور یہ 3 سوال تھے نا، ان 3 سوالوں کا صدارتی ریفرنس میں ذکر نہیں تھا، جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا اس میں ذکر نہیں تھا. اب یہ 3 سوال کہاں سے آئے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کٹے میں سے کٹا نکالنا. اور یہ ماحول کیوں بنا رہے ہیں؟ ماحول اسی لیے بنا رہے ہیں کہ یہ ایک تو ہیئرنگ ہوگی، ساری چیزیں میڈیا میں جائیں گی، عوام تک پہنچیں گی. ایک تاثر یہ خراب ہوگا کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہاں سے وہاں تک اس میں جسٹس قاضی کا ہاتھ ہے، پبلک امیج خراب ہوگا اور یہ گراؤنڈ ان کے لیے بنے گا. یہ مطلب تو قاضی صاحب ٹھیک سمجھ رہے ہیں نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے رگڑا دیا جا رہا ہے. قاضی صاحب بالکل، قاضی صاحب نے یہ کہا کہ یہ حکومت چاہتی ہے کسی بھی طرح اس جج کو نکالا جائے. اس جج کو اسی لیے نکالا جائے کہ یہ جب چیف جسٹس ہوں گے تب ملک میں انتخابات ہو رہے ہوں گے، اگر یہ مدت عمران خان پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے، اس کیس کا دوسرا پہلو اگر یہ چیف جسٹس نہیں بنتے، مطلب نہیں چیف جسٹس سے پہلے اگر یہ بچ جاتے ہیں یہاں پہ، تو یہ جو بندہ کیس سن رہا ہے نا جسٹس عمر عطا بندیال، یہ اس کے بعد سینئر ترین جج ہوں گے، پیونی جج ہوں گے. یعنی اگر وہ چلا جاتا ہے 1 ماہ کی چھٹی پہ تو یہ قائم مقام چیف جسٹس بن جائیں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا جوڈیشل کمیشن، اس کا بھی وہ یہ سربراہ مطلب وہ شامل ہوں گے، اس میں جوڈیشل کاؤنسل میں بھی شامل ہوں گے. پھر اکیلا سر کوئی فیصلہ جج کر نہیں سکتا. اور یہ سب چیزیں انہوں نے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں. عمر عطا بندیال کیسے چاہے گا کہ میں فیوچر پلاننگ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی وہ چیف جسٹس سے پہلے یہ مطلب جسٹس انویسٹمنٹ جسٹس مشیر عالم جیسے ہی ریٹائر ہوں گے تو سینئر ترین جج جسٹس ہوں گے عمر عطا بندیال، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے. تو ایک جج کے ریٹائرڈ ہونے سے وہ بھی میرے خیال میں مئی یا جون میں ہو رہے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ ان کو آنے والے 2-3 مہینوں میں جوڈیشل کاؤنسل کے بھی ممبر بن جائیں گے جسٹس قاضی عیسیٰ، اور جوڈیشل کمیشن کا بھی ممبر بن جائیں گے. جوڈیشل کمیشن ججوں کی وہ میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن کے اس وقت بھی ممبر ہیں، اور ادھر بھی رپڑا ڈالے ہوئے ہیں، اور ادھر رپڑا یہ ڈالے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ آپ کون سے جج کو لے کے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے تو لاہور ہائی کورٹ والے ججوں کی تیار نہیں تھی، کھڈے میں پڑ گئی. پھر ابھی کوئی اچھے نام آئے ہیں تو کل انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو یہ سارے ایشو ہیں. لیکن آج جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل یہ کہہ رہا تھا کہ سیدنا قاضی فائز عیسیٰ نے جو بیان دیا تھا وہ ریکارڈ پہ میں اس کو پڑھنا چاہوں گا، تو جسٹس قاضی نے کہا کہ بھائی وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ ریکارڈ پہ ہے، وہ تو بات ریکارڈ پہ ہے ہی نہیں. اور اگر ریکارڈ پہ مطلب ہمیں تو نہیں بتایا گیا.
آپ جو ہمیں تو اس پہ عدالت نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا بیٹھ تو میں جاؤں, یہ جو رگڑے پہ رگڑے حکومت دیے جا رہی ہے. اور پھر عدالت نے کہا کہ میری زندگی, جو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ میری زندگی 2 سالوں سے عذاب بنی ہوئی ہے, اور وہ عذاب حکومت آپ کے کہنے پہ مجھے دے رہی ہے. ججز کے کہنے پہ. ججز کے, ہاں ججز کے کہنے پہ, مطلب مجھے میں تکلیف میں جو گزر رہا ہوں, وہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کے کہنے پہ کر رہی ہے. اور یہ سب سے بڑا الزام ہے ججوں پہ, بڑا شکوہ ہے. اور آپ پھر دیکھیں شاکر صاحب, مطلب ہم جو لوگ اس کیس کو دیکھتے ہیں یا جو سنتے بھی ہیں, یار آپ دیکھیں وہ 10 جج ان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے وہ ساتھی ہیں, ان کو آپ کا ساتھی, مطلب ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ بھی ان کے ساتھی ہیں. صحیح بات ہے. وہ نہیں ہو رہا, ٹوٹل ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, ٹوٹل وہ رپورٹس جو آئی ہیں ان کے خلاف ان پہ چلا جا رہا ہے. ایک ایسی چیزیں, مطلب کوشش کریں نکالیں, مطلب ان کو انڈرمائن کریں, ان کو بدنام کریں, ان کو مطلب لوگوں, وہ جو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کرتی رہتی ہے وہ اب وہ سارا یہ اچھا, مطلب اب آگے کتنا یہ کیس کس رخ میں پیر جائے گا, تک وہ کتنے چل جائے, پیر تک وہ اس کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ختم کریں جو سرکاری وکیل ہے. کو اور پیر ہی منگل کو, منگل زیادہ سے زیادہ بدھ امکان ہے کہ فیصلہ امکان آ ہے جائے. کہ یہ فیصلہ جو اچھا, سماعت مکمل ہو جائے اچھا گی. سیرینہ تو فائز یہ عیسیٰ نے بھی خط لکھا ہے, ہاں ان کا وہ اس کا یہ کیا کہانی دیکھیں, ہے؟ یہ میں نے پروگرام اس پہ کیا تھا. میں نے کہا یہ کبھی کبھی جو بدنیتی کی کوششیں ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی ایسے بندے کو اوپر لا کے مطلب ان کو متعارف کروا دیتی ہے نا. ابھی جسٹس عمر عطا بندیال ہو, جسٹس منیر اپنا منیب ہو, جسٹس سجاد علی شاہ ہو, جسٹس چیف جسٹس ہو, ان کی بیویوں کا نام کون جانتا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے. کوئی نہیں جانتا. اچھا, سیرینہ فائز صاحب مشہور ہو گئی ہے, تو کبھی کبھی کسی کی بدنیتی وہ کسی کے بھلے میں بھی کام آ جاتی ہے نا. اب سیرینہ فائزہ کا اسٹیٹس اتنا بڑھ گیا ہے, وہ اپنا, اور بڑھنا بھی چاہیے نا. کسی کو آپ دھکا دیں, فلانے ادارے میں آپ چلے جائیں, کبھی پیشیاں بھگت رہی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو خدا تو عزت دیتا ہے نا ایسے بندوں کو. ان کا مطلب اسٹریچر یا اسٹیٹس اس طرح بڑھ گیا کہ وہ بھی چاہے جس کو خط لکھے پر اس کا خط پاپولر ہو جاتا ہے, جس کو مخاطب کرے. تو آج صدر پاکستان کو خط لکھا ہے سیرینہ فائز صاحب نے, اور لکھا اس بنیاد پہ جو کوئٹہ میں حالیہ دھماکہ ہوا کل پرسوں, 5-6 بندے مر گئے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ صدر صاحب, آپ اگر یہ کوئٹہ میں اتنا واقعہ ہو گیا, اگر کوئٹہ کمیشن جو 2016 میں بنا تھا, میرے خیال میں 13 ستمبر 2016 میں اس کی رپورٹ آئی تھی, 8 اگست 2016 میں دھماکہ ہوا تھا, 75 لوگ مارے گئے تھے, سینکڑوں زخمی ہوئے تھے, اور وکلا کا پوری نسل تباہ ماری گئی تھی کوئٹہ میں. عدالت میں ہوا, پھر اسپتال میں ہوا. اس پہ لکھا ہے کہ اگر کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنائی گئی تھی, ایک سنگل جج, اس پہ عمل درآمد ہوتا, اس کی آپ سفارشات دیکھیں زبردست ہیں, تو یہ دھماکے نہیں ہوتے. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اکیلا جج تھا جس نے دہشت گردوں اور ان کے معاونین جو تھے ان کو ایکسپوز کیا, ان کو ظاہر مطلب کیا, اور آپ کی باقی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ ناکام رہی ہیں. پھر انہوں نے پھر آگے کئی لکھی ہیں کہ وہاں پہ جو دھماکہ ہوا اس میں کوئی ایمبولینس نہیں تھی, این جی اوز کی ایمبولینس تھی, سرکاری نہیں تھی. کینٹونمنٹ میں دھماکہ ہوا, اور پھر وہاں پہ جو آرمی کی ایمبولینس نہیں آئیں. پھر ہم دیکھتے ہیں VIP لوگوں کے لیے لش پش ایمبولینسز ہوتی ہیں, لیکن وہاں ایمبولینس نہیں آئی. پھر آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اور باقی جو لوگ حلف اٹھاتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ عوام کی بھلائی کی خاطر ہم کام کریں گے, تو آپ اس حلف پہ کب عمل درآمد کریں گے. بہت شکریہ ابراہیم صاحب. ویورز, ابراہیم کمبر نے سپریم کورٹ کا سماعت کا حال حوال دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کے حوالے سے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.